اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب زیدی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، آنے والا جو پرمسرت موقع ہے، یعنی شب اتوار اور یوم اتوار، یہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ تمام کی خدمت میں، اور آپ سب کی اور ہم سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ان کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آغا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آغا اس سے قبل کہ یہ ہمارا ایپیسوڈ اور سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع، مختصراً آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے فضائل کے سلسلے تو بہرحال بہت سارے باب ہیں۔ آپ کی ولادت کا سلسلے سے آپ نے گفتگو کی۔ میری طرف سے بھی تمام ناظرین اور تمام اہل اسلام کی خدمت مبارکباد میں بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوشی ہے، جناب امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں آج جو ہے یہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ کی زندگی بہرحال اکثر جو ہے سفر میں، مشکلات میں اور پریشانیوں میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت سارے کام کیے۔ مثلاً قرآن مجید کے تحفظ میں آپ سے منسوب ایک واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ علماء کرام اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو جمع کیا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ آیتیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ پیش کی تھی کہ کچھ آیتیں قرآن کی ایک دوسری آیت سے متضاد ہیں۔ اسے کتاب لکھنا چاہیے تھی کہ اس کا نام تھا متضاد آیات۔ تو جو کتاب اس نے لکھنا شروع کیا، اور وہ کتاب اتنی اہم تھی کہ اگر وہ عوام میں آتی تو ایک خلفشار پیدا ہو سکتا تھا، مشکلیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ ایک ایسا شاگرد کہ جو خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھی آتا تھا اور ان کے پاس بھی جاتا تھا۔ وہ لکھنے والے کتاب جو لکھ رہے تھے پڑھے لکھے تھے، تو اس نے امام سے کہا کہ اس طرح سے ایک سلسلہ ہے مولا، اگر وہ کتاب منظر عام پہ آ گئی تو متضاد آیتیں چونکہ اس میں جمع کی گئی ہیں تو بڑی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ محافظ کتاب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا جب تک کتاب ہے، اور ایسا پیغمبر اسلام نے انتظام کیا ہے۔ جہاں قرآن صامت ہے وہاں قرآن ناطق بھی ہے، اور وہ اس کے تحفظ کے لیے۔ تو امام نے کہا کام کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کو ٹوکنا نہیں، ان کی خدمت کرو، اور جب وہ تمہارے اوپر یقین کرنے لگے تو صرف ایک سوال کرنا کہ جو آپ نے قرآن کی آیتوں کے خلاف باتیں جمع کی ہیں اور متضاد آیتیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی آیتیں سمجھ کے آپ نے جمع کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو آیت کا مطلب سمجھا ہو وہ نہ ہو اور خدا نے کچھ اور سمجھا ہو، خدا کا مطلب کچھ اور ہو اور آپ نے کچھ غلط مطلب سمجھا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ بس اتنا ہی پوچھنا، پڑھے لکھے ہیں سمجھ جائیں گے۔ وہ گایا اور اپنے استاد کی خدمت کی۔ ایک عرصے کے بعد جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے اوپر بھروسہ کرنے لگے، تو اس نے یہی سوال کیا جو امام نے بتایا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کے استاد سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اور خاموشی کے بعد جب خاموشی توڑی تو پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ تو کہا کہ یوں ہی بیٹھے تھے، میں نے سوچا کہ نہیں، میں تمہارا دماغ جانتا ہوں، ذہن کتنا ہے یہ بھی جانتا ہوں، تم میرا شاگرد ہو، یہ بات کوئی محافظ کتاب ہی کہہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ امام نے اس طرح سے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا بے شک امام نے صحیح کہا ہے، اور جب تک امامت موجود ہے تو قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو جو لکھ رہا تھا ضائع کر دیا۔ یہ امام علیہ السلام کی خدمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو عسکری کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میں کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہوں، لیکن میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ نجاست نہ لگے، اور میں نے توجیہ المسائل میں یہ پڑھا ہے
کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا مکروہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میں کھڑے کھڑے پیشاب کر سکتا ہوں؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ کہ کسی وجہ سے مجبور ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے نجاست سے کوئی تعلق نہیں کہ نجاست لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے۔ مکروہ کی جہاں تک بات ہے تو مکروہ ہے، مکروہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے کراہیت شدیدہ، جی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں کراہیت شدیدہ کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں نے خود دیکھی ہے، اس میں حضور خطیب مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلسل یہ عمل کرتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے بغیر مجبوری کے، تو فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ رہی بات مجبوری کی، تو یہ آج کے زمانے میں یہ بات کہنا کہ ہم مجبور ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آپ کہیں نہ کہیں کرسی پہ تو بیٹھتے ہوں گے، کرسی پہ بیٹھتے ہوں گے تو اس طرح کے آج کل جو ہے باتھ روم ہیں، اس طرح کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ بیٹھنے کی حد تک ہوتے، آپ اس پہ بیٹھ کے آپ پیشاب کر سکتے ہیں۔ یہ مجبوری اس وقت جو ہے، یعنی آدمی جو بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیا کسی حد تک تو آپ بیٹھتے ہوں گے، اس حد تک اس کے سلسلے سے سلسلہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اوائڈ کریں اس چیز کو۔ جیسے نماز کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ قیام واجب ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ قیام کچھ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کچھ دیر کھڑے ہوئیے، جی، جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو یہ جو پیشاب کرنے کا سلسلہ ہے، اس میں ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں جو ہمارے یہاں ویسٹرن ٹوائلٹ کہتے ہیں، جن کو ان پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ اس ٹوائلٹ کو یوز کیجئے، نہ کہ ضروری ہے، اور اس میں جو ہے نجاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ نجاست کی بنیاد پہ نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے اس جانور کی تعصی کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔ ہاں اگر آپ وہ ٹوائلٹ جو ہوتا ہے جو ویسٹرن کلچر کا بنا ہو، اس پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ کچھ تو بیٹھتے ہوں گے، کچھ تو جھکتے ہوں گے، اسی اعتبار سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ گھر میں جو ٹوائلٹ ہے اس کو بنا سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کیجئے، کھڑے ہو کر اوائڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے ہینا بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ کہ زیارت عاشورہ میں جو آخر میں 100 بار اور 10 بار پڑھنے کا ذکر آیا ہے، وہ اگر ایک ہی بار پڑھیں گے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ میں لکھی گئی ہے اسی طرح سے پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ واجب نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو 100 بار کی جگہ اگر آپ نے ایک بار پڑھ لیا ہے، 10 بار پڑھ لیا تو صحیح ہے، لیکن پورا ثواب اس کا جو ہے نہیں ملے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی، جو سب کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں، ایک بار پڑھ سکتے ہیں، ایک بار پڑھ لیجئے، 10 بار پڑھ سکتے ہیں 10 بار پڑھیے، 100 بار پڑھیں تو بہتر ہے، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایک بار پڑھیں، کافی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلقیس بانو بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ حدیث قدسیہ میں چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے مانگی تھی کیا، یا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ ایک ایپیسوڈ میں نے سنا تھا جبرائیل علیہ السلام نے چادر کے اندر آنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، وہ خود اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے تھے۔ جیسے چادر کے نیچے جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی؟ تفصیل سے بتائیں مفتی صاحب کو، آپ سب کو سلام۔ اصل میں مسئلہ چادر مانگنے کی، شاید انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ چادر جناب پیغمبر اسلام نے کیوں ام سلمہ سے لی تھی۔ آپ کچھ حدیث قصہ ہی پڑھیں، جو حدیث قصہ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اس کا حدیث قصہ میں ساری باتیں بتائی گئی۔ چادر پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سے مانگی تھی، بیٹی نے چادر اڑائی تھی کہ اپنی حدیث وہ قصہ یہ مانی دو میرے بدن میں درد ہے، وہ پوری سلسلہ ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی چادر دی تھی، اس چادر کے نیچے جناب سیدہ کے ادھر بزرگوار کے بعد امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، مولائے متقیان اور جناب سیدہ جمع ہوئے۔ جناب ام سلمہ کا واقعہ صرف اتنا ہے ان کے سلسلے سے کہ انہوں نے بھی کہا تھا، اجازت چاہیے تھی کہ میں بھی آ سکتی ہوں، تو پیغمبر نے فرمایا انت علی الخیر، آپ خیریت، یہی ہے کہ آپ باہر رہیں، آپ خیر پہ ہیں۔ اور خیر سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، خیر سے مراد ولایت اہل بیت ہے، تو آپ خیر پہ ہیں، آپ رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ بھی اسی میں موجود ہے کہ اللہ سے اجازت چاہیے، اس کے بعد زمین پہ آئے، اس کے بعد نبی سے اجازت چاہیے اور چادر کے اندر داخل ہوئے۔ رہی بات جناب جبرائیل کی، جیسا کہ وہ پوچھنے کا انداز ہے، اس سے اندازہ لگا ان کو چادر میں آنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل نے ساری باتیں چادر کے باہر بتائیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، سب کچھ بتایا، زمین آسمان بنائے، کشتیاں بنائی، دریا درخت پیڑ سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا، لیکن جو مخصوص پیغام تھا وہ چادر کے باہر پیغمبر اسلام کو نہیں سنایا۔ اس کے لیے اجازت لی اور اندر داخل ہوئے، تب کہا، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر نجاست، ہر رجس، ہر برائی اور گندگی سے پاک رکھے، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت چادر کے اندر جا کے سنائی۔ اندر جا کے سنانا اس لیے ضروری تھا کہ اس آیت کے ذیل میں وہی لوگ آتے ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ جی بے شک جی۔ اگر باہر سناتے تو لوگ اور بھی لوگوں کو شامل کر سکتے، لیکن چادر کے اندر جبرائیل نے خاص طور سے حکم الہی پہ جا کے سنائی کہ اس آیت میں وہی شامل ہیں جن کا تعلق چادر کے اندر ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں شہر لکھنؤ سے مدقار بول رہی ہوں۔ ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے جس کا جواب جلد دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ ہمارے دونوں پیر کے انگوٹھے کا آپریشن ہوا ہے، یہ ناخن سے لے کے نیچے تک وہ پوری میں پٹی بندی ہے دونوں پیروں کے انگوٹھے میں، تو یہ مسا 4 انگلیوں پہ ہو سکتا ہے؟ نجاست کے صورتوں میں یہ پیر کو کس طرح ہوتا کریں اور کس طرح دونوں پیروں کو پاک کیا جائے؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں کے مطابق یعنی پٹی پہ پانی نہیں آنا چاہیے، تو کس طرح سے اس کو پاک کیا جائے اور کس طرح مسا کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ، پلیز اس کا مجھے جواب جلد از جلد دے دیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جلد صحت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دونوں پیر کے جو انگوٹھے ہیں یہ زخمی ہیں اور اس پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور یہ اگر نجاست لگ جاتی ہے تو کس طرح سے مسا کریں، اور کیا 4 انگلیوں پر مسا ہو سکتا ہے پیر کی؟ جی بالکل، 4 انگلیوں پر مسا پیر کی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض علماء نے 1 انگلی سے بھی مسا کافی جانا ہے۔ رہی بات وہ انگوٹھے پہ جو نجاست لگنے کا، نجاست لگے گی مطلب نجاست لگے گی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کہاں سے لگے گی۔ اگر وہ پٹی نجس ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے، اگر لگ بھی گئی ہے نجاست یا کچھ بھی مسئلہ ہے، اس کو اگر دھونا ہے تو اس پہ حکم جبیرہ آتا ہے۔ حکم جبیرہ ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں، ایک چیپٹر ہے کہ اس کے اوپر پنی لپیٹ کے آپ جو ہے باقی پیر کو صاف کرتے ہو۔ پیر دوسری جگہ سے اگر نجس ہو جائے تو اس کو آپ اس جگہ کو پنی سے ڈھک کے تاکہ پانی نہ پہنچے باقی جگہ کو دھو لیں، تو اس کو حکم جبیرہ میں لیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں دہلی سے حسن ظہیر نقوی عرض کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام عرض ہے، قبول فرمائیں۔ مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب، آپ سے آج میری بڑے ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی فلسفہ موت پر قرآن شریف کی روشنی میں مدلل طریقے سے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر فلسفہ موت اور حیات کیا ہے، موت کیا ہے، اور مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں کس طرح سے اپنا وقت گزارتی ہیں، عالم برزخ میں روحوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، عالم برزخ میں روحیں ان سے پہلے پہنچی عزیز و خارج کی روحوں کو پہچان جاتی ہیں، کیا وہاں پر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کا کوئی ذریعہ ہے؟ اور یہ بتائیے کہ روحوں کو جب شب جمعہ میں کس طرح سے آزاد کر کے ان کے عزیز و خارج کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور کیا روحیں اپنے عزیز و خارج کو شب جمعہ میں آنے کے بعد پہچان جاتی ہیں؟ آپ سے التجا ہے کہ میری درخواست پر غور کرتے ہوئے مجھے پوری طرح سے مطمئن کرنے کی زحمت فرمائیں۔ والسلام، منتظر جواب و دعا گو سید حسن ظہیر نقوی، دہلی۔ سوالات میرے بزرگوار کے ہیں آغا، لیکن مختصراً سورہ ملک کے سلسلے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ موت و حیات کا فلسفہ، دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ مختصر اس کا موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے یہاں موت کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کے معنی ہے نقل ہونا، مائگریٹ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اسی جس طرح سے ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے، شکم مادر میں جب تک ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو شکم مادر کو بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ جب یہاں آتا ہے شکم مادر سے تو روتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں اچھا لگ رہا تھا، وہ ادھر آ رہا ہے، تو یہاں آنے کے بعد جب یہاں کی خوشیاں دیکھتا ہے تو آگے جانے کے لیے روتا ہے، کیونکہ اس کو آگے کی بات پتہ نہیں ہے، لیکن آگے جا کے اس سے بڑی دنیا ہے۔ یہ زندگی موقع زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو یہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں چھٹے امام سے، پانچویں امام سے، کہ جناب پیغمبر اسلام سے حدیث ہے، ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء تنقلون من الدار الى الدار، تم فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال ہو جانے کا اور نقل کر دینے کا ذریعے کا نام موت ہے. یہ موت ہے. اور رہی بات بعد میں روحوں کا سلسلہ، روحوں کا سلسلہ پورا ایک سفر ہے. روحوں کا ایک سفر ہے، برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ میں جس میں مثالی کے ساتھ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، بلکہ ہم نے یہاں بھی اس کا پورا ایک اشرا میں نے ایک زمانے میں پڑھا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ اس میں اشرا درکار. یہ زندگی بعد موت میں نے پورا ایک اشرا پڑھا تھا، کہیں ہو سکتا پڑھا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے جاتے ہیں، محلے کے لوگ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں صاحب کیسے ہیں. سب بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اجازت ملتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جو پہلے سے گئے ہوئے وہ آنے والوں کو پہچانتے ہیں، اور جو آنے والے ہیں ان سے دوسروں کی خیریت بھی پوچھتے ہیں. رہی بات ورثاء کے یہاں، ورثاء کے یہاں بھی جاتے پہچانتے، اور جو ورثاء جو ہے بھول جاتے اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد، ان کی دولت کو تقسیم کر کے مزے کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی پہچانتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے یہ دولت جمع نہ کی ہوتی. اسی لیے احکام میں حکم ہے، بہت سارے احکام میں، کہ اپنے مرنے والے کو خیر کے ساتھ ہمیشہ یاد کرتے رہو. یہ سب چیزیں ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں حاجی نیر اقبال مفتی لکھنؤ سے آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی نیوز میں ایک بات آئی سامنے کہ افغانستان میں جشن عید میلاد النبی کے دوران کسی سوسائڈ بمر نے بلاسٹ کر کے 50 سے زیادہ 100 کارڈ مولوی یا اسلامک جو اسکالرس ہیں ان کو مار دیا اور کافی لوگ گھائل ہوئے. لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو اعلان حق اور اعلان رسالت سے لے کر کے اور ان کی وفات تک ان کی قیادت میں مسلمان مشرکوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے لڑتے رہے، اور ان کی وفات کے بعد مولا کائنات مشکل کشا علی کو پھر مسلمانوں سے ہی جنگ کرنی پڑی، جو کہ بالکل واضح ہے. اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم ایک شہادت کا واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان میں، جس میں دونوں طرف مسلمان تھے. اس کے بعد آج کی دنیا پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو پوری دنیا مڈل ایسٹ سے لے کے جہاں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں وہاں مسلمان سے لڑ رہا ہے. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی ان کو بھی جنگ کرنی ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مولانا صاحب کہ جب یہ کہا جاتا ہے تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، تھیوری میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ایک شانتی، امن، پیس اور بھائی چارے کا مذہب ہے، یہ تھیوری، لیکن اس کے گراؤنڈ اسپیکٹ پر دیکھنے پر، جو حالات حاضرہ اور ماضی کے حالات دیکھنے پر، تاریخوں میں جو لکھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی پوری زندگی جنگ مار کاٹ میں بیت گئی. بھائی کے سوال کا جواب دے دیجیے آج آپ. جی، ان کے پوچھنے کا مطلب میرے خیال سے یہ ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے تو اس پہ جنگیں کیوں ہیں؟ جی، صرف ایک لفظ بدل دیں گے تو ان کو سمجھ میں پوری تاریخ آ جائے گی. کہیں پہ بھی یہ نہیں آپ نے دیکھا یا لکھا ہوگا تاریخ میں کہ مسلمان کسی سے جنگ کرنے گئے. جو پیغمبر کی قیادت میں جنگیں ہوئی ہیں یہی ہوگا کہ لوگ ان سے لڑنے کے لیے آئے. جی، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفینس اور دفاع کیا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی حملہ کرے تو آپ کھڑے ہو کے سیدھا نہیں ہو جائے کہ بھائی مار لو، کاٹ لو، جو بھی چاہو کر لو. نہیں، آپ دفاع کریں گے. چوٹی کو بھی آپ ستائیں، دبائیں گے تو کاٹ لے گی. کوئی بھی جانور بھی اس طرح کا ہوگا. تو یہ سب چیزیں جتنی بھی سلسلے ہیں وہ دفاعی سلسلے ہیں. اس میں بھی جب کبھی مولا متقیان غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے مراحل جنگ میں جب آپ جائیں گے تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ رسالت یا امامت یقین کا نام ہے. بے شک جب تک آپ نبی یا امام کو معصوم نہیں سمجھیں گے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. یقیناً معصوم اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کے یہاں کوئی کسی چیز میں اپنا نفس یا خواہش شامل نہیں ہوتی ہے، جو گناہ سے بہت دور ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. تو اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو وہ حکم معصوم کا جو ہوتا ہے وہ حکم الہی سے تعلق رکھتا ہے. معصوم کے حکم پر جو عمل جنگ ہوتی ہے، دفاعی جنگ، اس کو جہاد کہتے ہیں. وہ جہاد ہوا. آپ نے جہاد کے معنی بدل دیے، اس کے سلسلے میں اسلام ذمہ دار نہیں ہے. اور ہم سے کسی نے پہلے میں نے بتایا کہ کسی نے ہم سے پوچھا تھا، ایک پہلے بھی سوال کیا تھا ڈائریکٹ کہ بھائی مولانا صاحب اس دور میں جو ہے جہاد کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے. میں نے اس کو یہ بھی بتایا تھا، ابھی بتا دیتا ہوں. اس دور میں مسلمان کے لیے جہاد اصغر ساقط ہے. جی، چونکہ جہاد اصغر کے لیے کسی نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے.
آج کے دور میں ہر مسلمان پر جہاد اکبر واجب ہے. بے شک جی. جہاد اصغر جو میدان میں تلواروں سے ہوتا ہے، جہاد اکبر جو اپنے نفس سے ہوتا ہے. جہاد اکبر واجب ہے. مولا متقیان جب میدان جنگ میں آتے تھے تو سب سے پہلے آنے والے کو سامنے سے یہ کہتے تھے، دیکھ بھائی تجھے مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، واپس چلا جا. واپس نہیں جا رہا ہے تو پھر اسلام قبول کر لے، مسئلہ یہ سلسلہ ہے. اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو جنگ چھوڑ دیں، تجھے لڑنا نہیں چاہتے تو چلا جاؤ اپنا کام کر. اور مولا کے زمانے میں حکومتیں جب ظاہری طور سے مولا کے پاس تھی، جس کو کہتے ہیں یہ تو مولا ہمیشہ سے حاکم رہے ہیں، لیکن بظاہر جس کو کہا جاتا ہے ہاں وہ جو اس کو، لیکن مولا آج بھی حاکم ہے، کل بھی سے بوریے پہ ہوں چاہے ممبر پہ ہوں، علی علی ہے چاہے جہاں بھی ہو. تو اس زمانے میں بھی لوگ محفوظ تھے. ان کو اتنا، خود ان کا کہنا ہے کہ اتنا محفوظ ہم خود جو ہے اپنی حکومت میں نہیں رہے، یا ہماری اتنا یقین نہیں ہے کہ ہمارا آدمی حاکم ہوگا اتنا محفوظ رہیں گے. عیسائی اور یہودی کہتے تھے جتنا علی کے زمانے میں ہم وہاں حفاظت میں رہے. یہ سب چیزیں اخلاقیات کی بنیاد پر ہیں. یہ چھیڑا گیا، پریشان کیا گیا. پیغمبر اسلام نے تبلیغ اور جو تنزیل جو ہے اس پہ جنگ کیا، مولا نے جو ہے تعویل پہ جنگ کیا. تو اب یہ جو مولا کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے، یہ بھی مولا متقیان نہیں گئے تھے، وہ لوگ آئے تھے. اب جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ احد میں کون آیا تھا، جنگ بدر میں کون آیا تھا. یہ سب چیزیں آپ اگر ٹھیک سے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسلام لڑنے کے لیے نہیں گیا. اسلام سے جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے اپنی دفاع کے لیے کام کیا، جو واجب ہے آج کے دور میں. اب کسی نے اگر جہاد کا مطلب بدل دیا ہے یا اپنے فعل کو جہاد کہہ رہا ہے، یہی تو لڑائی ہے کربلا کی. کربلا کی لڑائی پوری یہی ہے. جو یزید تھا وہ اپنے فعل کو شریعت کہہ رہا تھا. حسین کہتے تھے یہ فعل یزید ہے، یہ شریعت کا فعل نہیں ہے. وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ میرے فعل کو حسین شریعت کا فعل کہہ کے میری بیعت کر لیں. امام نے کہا نہیں. آج بھی وہ جو بیچ میں حد فاصل کھینچی تھی امام حسین نے، حکومت کے فعل الگ ہیں، شریعت کے حکم الگ ہیں. تو وہ چیز آج بھی باقی ہے، اور اسی بنیاد پہ حسین قیامت تک جیتا ہوا ہے. بے شک. تو یہی تو کام تھا. اور اگر آج کوئی اپنے فعل کو جہاد کہہ رہا ہے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں اسلام کا چہرہ مسلمان کو دیکھ کر نہیں سنوارا جاتا، اسلام کا چہرہ امام کو دیکھ کر سنوارا جاتا ہے. امامت کے چہرے کو دیکھ کر اسلام سمجھیے، مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام نہ سمجھیے. ممکن ہے کہ کچھ لوگ آج جو ہے چہرہ مسلمانوں کا ہے لیکن اندر اسلام نہیں ہے، جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جن کو بحد مجبوری جو اسلام لائے تھے، جن کو تلقہ کہا جاتا ہے، آج بھی ان کا لقب تلقہ ہے، جس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کہا تھا اسکت ابن الطلقہ، اے طلقہ کے بیٹے خاموش ہو جا. طلقہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو پیغمبر اسلام نے ان کی حرکتوں پر معاف نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا. چھوڑ دینا اور ہوتا ہے، معاف کر دینا اور ہوتا ہے. تو اب اگر اسلام کی صحیح اسٹڈی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اسلام تو ہمیشہ اخلاق پہ ہی پھیلا ہے، لیکن جب ان کے اوپر جنگ تھوپی گئی تو انہوں نے اپنی دفاع کے لیے لڑے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں شکارپور سے محمد فرزان بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حرام اور نجس چیزیں کھانے سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ تفصیل سے خدا حافظ. یہ ایک بچے کا سوال ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس عمر کے بچے نے یہ سوال کیا تو بہترین مجھے سوال لگا یہ کہ حرام اور نجس کھانے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں. فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نقصان کیا ہے بتا دیجیے. حرام اور نجس چیز کے کھانے کے سلسلے میں سوال کرنا ہی ایک بات کی دلیل کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی. یقیناً حرام چیز یا نجس چیز کھانے کے فوائد تو کوئی نہیں ہے، نقصانات ہی ہیں اور مسلسل نقصانات. روحانی نقصانات یہ ہیں کہ جو ہے اندر جب جاتا ہے وہ حرام غذا جاتی ہے تو اس سے نہ دین کی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ شریعت کی، نہ قرآن کی. جناب مولا امام حسین علیہ السلام کو خطبہ ہے کہ تمہارے پاس سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اپنی باتیں کر رہا ہوں، میری زبان معجز نما زبان ہے، رسول کی زبان میں نے چوسی، میں یہ ہوں. اپنا تعارف کرایا کہ میں اگر پتھر سے کہوں تو وہ بولنے لگے، اگر میں زمین سے کہوں چشمہ ابل جائے، یا میں جو بھی کہوں اور میری زبان میں وہ اثر ہے، مگر تمہارے دلوں پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام خوری کی بنیاد پر انسان پر شریعت کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. یہ تو اس کا روحانی دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے. اخروی نقصان یہ ہے کہ جو مسلسل حرام خوری کرتا رہے گا اس کو پروردگار عالم جہنم میں ڈالنے کو کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا جو مسلسل حرام خوری
کرتا رہا، چونکہ وہاں کیٹیگری ہوں گی، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. ایک وہ ہے حلال سے کمایا حلال میں خرچ کیا، حساب دو کتنا کمایا کتنا خرچ کیا. دوسرا وہ ہے حرام سے حرام میں، نہیں اس کا حساب ہوگا، جاؤ جہنم میں. تیسرا حرام سے حلال میں، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. چوتھا حلال سے حرام میں، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. حساب ایک ہی کا ہوگا، فی حلال ہے حساب و فی حرام ہے عقاب. اس دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے. تو حرام خوری ہو یا نجس خوری ہو، اس سے پرہیز کریں. اس سے روحانی نقصانات بھی ہیں، جسمانی اور اخروی نقصانات. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم. میں شکارپور سے محمد مہذب بات کر رہا ہوں. میری عمر 11 سال ہے. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو روزے رکھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، ان کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے یا میرے والدین کے؟ جواب کا منتظر ہوں. خدا حافظ. سلامت رہیے، جیتے رہیے، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، اور اسی نیت اور اسی عمل کے ساتھ میں آپ کی زندگی اور تمام مومن و مومنات، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی زندگی اسی طرح سے گزرے. یہ سوال بھی آگا جو ہے بہترین سوال ہے. 11 سال کا ایک بچہ جو ابھی جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا شریعت کی روشنی میں، یہ کہہ رہا ہے جو نماز اور روزہ جس کا پابند ہے، یہ اس کا ثواب اسے ملے گا یا اس کے والدین کو ملے گا؟ جی دیکھیے، خداوند کریم نے طے کیا ہے کہ ایسے ثوابات دونوں کو ملیں گے. جی، ان کے نام عمل میں بھی لکھا جائے گا، اور جتنا ان کے نام عمل میں اتنا ان کے والد محترم کے نام عمل میں. ایک تو ان کی محنت کی بنیاد پر ان کو ملے گا، دوسرے ان کی تربیت کی بنیاد پہ ان کو ملے گا. دونوں کو برابر نام عمل میں لکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں دھوبری ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. ابھی مولوی صاحب نے جو درود شریف کے بارے میں بتائے ہیں، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو سوال کے جواب دیے ہیں وہ جواب ٹھیک سے نہیں دیا، ناقص کر کے جواب دیا ہے. اور یہ جواب انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ تھا کہ جو میلاد و قیام کرتے ہیں، سب مل کے میلاد و قیام کرتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے کیا نہیں؟ یا نبی السلام علیکم کہنا اور اللہ کے نبی کو حاضر ناظر کہنا جائز ہے کیا نہیں؟ یہ سوال تھا ان کا. لیکن مولوی صاحب نے یہ سوال ٹھیک سے نہیں سمجھے اور جواب غلط دیا ہے اور دوسرے مولویوں کو کافر بنا دیا. تو اس کا جواب مجھے چاہیے کہ میلاد و قیام کرنا جائز ہے نہیں، اور نبی اور علی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ تو نبی نہیں ہے؟ پھر یہ جواب مجھے چاہیے. اس کا جواب آپ دے دیجئے کہ اس کی شرعی بنیاد کیا ہے. دیکھیے، جناب پیغمبر اسلام کو سلام کرنا یا ان کے اوپر درود پڑھنا اور ان کے لیے استقبال کرنا، کھڑے ہو جانا، یہ سب جائز ہے. آپ کو حاضر و ناظر سمجھنا، یہ سب جائز ہے. آپ حاضر و ناظر ہیں. قرآن مجید کی دلیل کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل میں پروردگار نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، اور گواہی بغیر دیکھے یا کسی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اب یہ اور بات ہے کہ پیغمبر پردہ کر گئے، مگر نبی یہ کہہ کے گئے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی محمد موجود ہے. اسی لیے آج بھی محمد رسول اللہ کا ترجمہ محمد اللہ کے رسول ہیں ہوتا ہے. کچھ یہ لوگ نہیں بدل دیں کہ تھے نہیں ہوتا ہے، چونکہ تھے ہوگا تو مطلب تھے. جی، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہ حاضر ناظر جاننا صحیح ہے. دوسرا لفظ علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر اسلام کو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یا نبیوں کو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. اور اسی طرح سے مولائے متقیان کو ہم امام و ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں. علیہ السلام کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پر سلام ہو. آپ جیسے کسی کو کوئی آج کے دور میں بھی کبھی کہ بھائی اب فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان پر بھی سلام ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علیہ السلام. برادران اہل سنت بھی علیہ السلام جو بھی کہتے نہیں کہتے تو ہمیں اس کا مطلب نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا سلسلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں علیزہ تھرڈ اسٹینڈرڈ سے بول رہی ہوں. میری گزارش ہے، میں سیلوا سے بھی بول رہی ہوں، اور میری گزارش ہے کہ نماز میں اگر ہم لوگ مطلب 10 دن رکیں گے تو ہماری واجب ہوگی. مطلب 4 رکعت تو میں 2 رکعت پڑھنی ہوں. خدا. پہلی بات تو یہ ہماری بچی اس نے سوال کیا ہے، تو جو گھر کے بزرگ ہیں یہ خیال رکھیں کہ جب ٹیلی فون لگ جائے
ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں, پیچھے کے ڈسٹربینس کو ختم کر دیں. یہ شرعی سوال جو پوچھے جاتے ہیں اور یہ بچے پوچھ رہے ہیں تو خاص طور سے دھیان دیجئے کہ یہ صاف طور سے ہم تک یہ سوال پہنچے تاکہ صحیح جواب یہاں سے جا سکے, ہم سوال سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ میں ہماری بچی شاید قصر نماز کے بارے میں پوچھ. جی ہاں, وہ پوچھ رہی تھی شاید کہ 10 دن اگر قیام کہیں ہے تو پھر ہماری نماز, حالانکہ اس نے واجب لفظ استعمال کیا, قصر ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر 10 دن کا قیام ہے تو تمام مراجعین کرام کے نزدیک نماز پوری پڑھیں گے, آپ مکمل پڑھیں گے. اگر 10 دن سے کم کا قیام کا ارادہ ہے تو قصر ہوگی. قصر کے معنی ہے جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال. میرے شہر کا نام جے پور ہے, میرا نام شبنم ہے. میں مولانا صاحب السلام علیکم, یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں سنی ہوں کہ ہمارے بچے مر جاتے ہیں, 2 بچے مر گئے تو اسی وجہ سے مرتے ہیں. پلیز اس سوال کا جواب گیا. ان کے شوہر اہل تشیع یعنی شیعہ ہیں اور یہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتی مسلمان ہیں, اور ان کے بچے مر جاتے ہیں. ان کے دل میں یہ وسوسہ, یہ خیال ہے کہ اس لیے بچے مر جاتے ہیں کیونکہ شوہر ان کے شیعہ ہیں. نہیں, یہ وسوسہ اصل بحال یہ وسوسہ ہی ہے, آپ نے خود ہی فرما دیا وسوسہ ہے. جی حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کے کوئی ایسے بہت سارے جوڑے ہیں جی ایسے جن کے ماشاءاللہ پھلتے پھولتے خاندان ہیں, گھر ہیں. یہ بنیاد نہیں ہو سکتی, وہ ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کریں, ہو سکتا ہے کوئی بنیاد اور. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں, ہمارے لڑکے دن میلاد کے دن یہاں پہ دنگا ہو گیا تھا گجرات میں, ماتر گاؤں میں. تو 12 لڑکے نردوش جیل کے اندر ہے, ان کے حق کے لیے دعا کر دینا تو وہ باہر آ جائے. اللہ حافظ. جو زندان میں, قید میں, بغیر کسی قصور کے ہیں, ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ قید میں ہیں, مقید ہیں اور بغیر قصور کے, بغیر خطا کے ہیں, پروردگار ان کو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ کہ جزل رہائی عنایت فرما. الہی آمین. اور اگر وہ بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ دعائے فرج پڑھا کریں قید خانے میں. دعائے فرج ان کے لیے بہت معتبر اور مؤثر ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان جلدی سے قید خانے سے باہر آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام سید انتظار عباس ہے, ہم کرلا سے بول رہے ہیں, ممبئی. سب سے پہلی چیز یہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی ہیں, تو یہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی, یہ ہم کو جاننا ہے. خدا حافظ. جی مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلا ہی انسان حضرت آدم ہیں جی تو وہ تو موحد تھے بے شک, اور وہ خداوند کریم کی توحید کا پیغام لائے تھے, تو یہ بت پرستی کہاں سے آ گئی؟ جبکہ وہاں سے سلسلہ تو ایسا ہے نہیں. تو اس کو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حبت اللہ تھا غالباً. ان کے بعد ان کے وصی تھے, بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت خوبصورت تاریخ کے اعتبار سے کافی خوبصورت تھے. اس کی بنیاد پہ اس زمانے کے اولاد آدم ان سے بڑی انسیت رکھتے تھے. وہی جناب آدم کے بعد ان کے نائب تھے. انہوں نے اسلام اور دین کو, شریعت کو جو بھی اللہ نے دی تھی پھیلایا. ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو چاہنے والے تھے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے. ان کی وجہ سے روتے تھے, ان کی قبر پر بیٹھ کے گریا کرتے تھے, نہ کھانا نہ پینا, کیونکہ ان سے بہت لگاؤ تھا. اس سلسلے کا جو ہے فائدہ اٹھا کر شیطان نے ان کو انسانی شکل میں آ کر ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے, وہ تو نہیں رہے ہیں, ان کا ایک پتلا بنا لیجئے, اور پتلا بنانے کے بعد اس کے سامنے بیٹھیے, آپ کو سکون مل جائے گا. تو وہاں سے دھیرے دھیرے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ آ گیا, آج تک سلسلہ رہا. بہت بہت شکریہ. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم, میرا نام سید علی رضا ہے. ہم لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ترقی کے لیے ذکر بتا دیے تو. فرمائیے. اگر مطلب آپ کو کچھ ذکر اس طرح کا چاہیے تو آپ حدیث قصہ پڑھیں مسلسل. اکثر جو ہے علماء کہتے ہیں حدیث قصہ کی بہت ساری برکتیں ہیں, اور خود اس میں بیان ہوا ہے کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو ہر حاجت مند کی حاجت قبول ہوتی ہے. بے شک جی. مشکل جو ہوتا ہے اس کی مشکلیں دور ہوتی ہیں, ملائکہ گھیر رہتے ہیں. آپ حدیث قصہ کی تلاوت کیا کریں, آسان طریقہ ہے, آپ اس کو پڑھیے, آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام سکندر رضا ایڈوکیٹ امروہہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مختار کا مزار کہاں پر بنا ہوا ہے؟ حضرت مختار علیہ الرحمہ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جی یہ آپ کا روضہ جو ہے مسجد کوفہ کے بالکل برابر میں جناب مسلم علیہ السلام اور جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کا سب کا مزار قریب قریب میں وہیں مسجد کوفہ کے پاس ہی آپ کا ایک کونے میں بنا ہوا ہے. جی جی
آپ فرمائیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد سیف شیخ۔ میرے کوشچن کی قبرستان میں عورتیں جانا لازمی ہے، عورتیں جا سکتی ہیں قبرستان میں کیا نہیں جا سکتی؟ کہ قبرستان میں یا مزارات پہ اولیاء اللہ کی عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ جی عورتیں اگر اب انہوں نے پوچھا نہیں زندہ کہ مردہ، مرنے کے بعد تو سبھی کو قبرستان جانا، جی بے شک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن زندہ میں بھی جانے میں ایسا کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے کہ وہاں جائیں، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ جو ممانعت مردوں کے لیے ہے قبر کے اوپر بیٹھنا مکروہ ہے، وہی مکروہ ان کے لیے بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد جامل بول رہا ہوں دلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر رہا؟ السلام علیکم۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جی گناہ کی قسمیں ہیں۔ گناہ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بخشا گیا، یہ وہ گناہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حد شرعی، اگر کسی شخص کے اوپر حد شرعی جاری ہو گئی تو وہ ہوتا ہے بخشا گیا گناہ، اس کا دوبارہ قیامت میں اس کے سلسلے میں سزا نہیں ملے گی۔ دوسرا ہے وہ کہ جو بخشا نہیں جائے گا، جو بخشا نہیں جائے گا وہ ہے شرک۔ شرک جو ہے اللہ کا شریک بنانا، ایک خدا کے ساتھ کئی خداؤں کو ماننا کہ خدا اکیلا نہیں، اس کے اور بھی خدا ہیں، تو یہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، مشرک کے لیے کوئی جگہ جنت میں نہیں ہے۔ تیسرا گناہ ہے کہ جس میں بخشش کی امید ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان اور بندے اور خدا کے درمیان میں ہے، خدا کی نافرمانی اس نے کی ہے تو خدا اس نافرمانی کو توبہ کرنے کے بعد معاف کر سکتا ہے۔ چوتھا وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کو خدا معاف نہیں کرتا، خدا خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، اور وہ گناہ ہے کسی بندے نے بندے کا دل دکھایا۔ مخلوق خدا کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے شرک کے علاوہ، کہ جس کو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس میں ایک وضاحت اور فرما دیں کہ وہ بندہ اگر حیات میں جس پہ ظلم ہوا ہے اور دنیا سے چلا گیا اور اس شخص نے معافی بھی نہیں مانگی تو کیا ایسے شخص کی بخشش ہے؟ یہ اگر اس نے معافی مانگنے میں کوتاہی کی ہے تو گناہ گار، یقیناً گنہ گار ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں گے تو تھوڑا سا اس کے سلسلے سے دوسری بات ہے، اور اگر وہ اس بار معافی مانگنے کے لیے کہ اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی تھی، ہمیں معافی مانگنا چاہیے، یہ احساس اس کے مرنے کے بعد ہوا ہے، اگر اس طرح کا احساس اس کو اس کے مرنے کے بعد ہوا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے معافی طلب کرے، اس کی قبر پہ جا کے جو ہے اس سے گزارش کرے، فاتحہ وغیرہ پڑھے، تو ممکن ہے کہ پروردگار اس میں تھوڑا اس کو کمی لائے۔ لیکن جو ہے اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے اور دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں اس کا جواب اس کو وہاں دینا پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں منتشا زیدی بول رہی ہوں لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا مجھے حجاب کرنا ہی کافی ہے یا مجھے پورا برقع اوڑھنا پڑے گا؟ میں ایسی کمیونٹی میں رہ رہی ہوں جہاں پہ تھوڑا سا برقع والا ماحول نہیں ہے، تو کیا میں خالی حجاب کر کے رہ سکتی ہوں؟ خدا حافظ۔ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، روایات میں حجاب کا ذکر ہے، کیا برقع کا بھی ذکر ہے؟ دیکھیے برقع ایک سلسلہ ہے، ایک ذریعہ ہے انسان کو جو ہے حجاب کرنے کا، ایک ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا بدن کور ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ برقع یا نقاب کہتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے، یہ اوریجنل، یہ خود جو ہے حجاب نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے حجاب کا۔ اس طرح سے نقاب کے علاوہ کوئی ذریعہ نکل سکتا ہے کہ اس سے آپ کا بدن کور ہو سکتا ہے، حجاب میں شامل ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ جو انسان خون سے نہیں نکالتا ہے اس کی کیا نماز یا مجلس یا نظر نیاز قبول ہو جائے گی؟ جو شخص جان بوجھ کا خمس نہیں نکالتا ہو اس کے دوسرے اعمال کیا قبول ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو لوگ خمس نہیں ادا کرتے ہیں وہ ہیں امام کے حق کے غاصب ہیں۔ جی۔ تو غاصب جو ہوتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کا حق ادا نہیں، مثلا ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جس طرح سے نماز کے سلسلے میں آپ سمجھیے، نماز میں جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ اگر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے تو اسی کے ساتھ دوسری شرط ہے پاک ہونا کافی نہیں ہے، مباح ہونا بھی چاہیے۔ جی۔ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے کہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مباح بھی ہونا چاہیے۔ جی۔
کپڑے کا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مباح بھی ہونا چاہیے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے کہ نجاست نہ لگی ہو، نجاست سے دور ہو۔ مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق اس کے اوپر باقی نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، چرایا ہوا نہ ہو، کسی کا غصب کیا ہوا نہ ہو۔ اگر غصب کیا ہوا کپڑا ہے یا لباس ہے یا زمین ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہر عمل ہوتا ہے، اگر کسی کا حق اس کے اوپر باقی ہے تو اس کو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ نظر مثلا، نظر کے معنی ہے کسی امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایران سے امام کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر ایک وفد گیا، جس کو لوگوں نے کچھ حقوق تھے جو امام کی خدمت میں بھیجے کہ یہ امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دینا، جن کی تعداد 80,000 دینار تھی۔ جب وہ چلے تو راستے میں ایک کوئی ضعیفہ سے ملاقات ہوئی جس کے پاس 6-7 دینار تھے۔ اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں میری طرف سے یہ بھی پیش کر دینا، 6-7 دینار۔ تو 80,000 دینار اور 6-7 دینار کی کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ اس نے رکھ لیے، امام کی خدمت میں گیا، امام کو سلام کیا۔ امام نے کہا تمہارے سوالوں کے جواب لکھے جا چکے ہیں۔ کہا بھی تو میں نے لفافہ بھی نہیں کھولا ہے۔ کہا ہم امام ہیں، ہمارے لیے لفافہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب تم چلے تھے تبھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہیں کیا پوچھنا ہے۔ وہ امام ہی کیا کہ جو اپنے چاہنے والوں کی اہمیت اور ان کی ضرورت کو نہ سمجھے، حالات نہ جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ 80,000 دینار پیش کیے، کہا کہ یہ دینار دیے ہیں آپ کو ہدیہ۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ دینار واپس لے جاؤ، ان کو بولو ان کے اوپر ابھی کچھ حقوق واجب ہیں کہ جو انہوں نے ادا نہیں کیے، نکالے نہیں گئے، تو یہ واپس لے جاؤ، یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ جب وہ چلنے لگے تو امام نے کہا وہ 7 دینار مجھے دے دو جو ایک ضعیفہ نے دیا تھا۔ تو کہا کہ مولا 80,000 واپس کر دیے، 7 دے دیے۔ تو کہا امام نے یہ امامت کا دربار ہے، یہاں بادشاہوں کے تحفے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، غریبوں کے تحفے لے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہاں حقوق ادا نہیں ہوں گے تو چاہے بادشاہ کا ہی کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، اور اگر حقوق ادا کیے ہوئے ہوں گے تو غریب کی بھی چھوٹی سی ہدیے کو قبول کر لیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میرا نام محمد شاداب ہے، میں جھارکھنڈ کے ہزاری باغ سے بول رہا ہوں، اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 چیزیں مجھ سے پوچھنی تھی امام صاحب سے۔ پہلا یہ کہ میں نماز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ پیشاب میں قطرہ والا پریشانی ہے، اس واسطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا، اس وقت میں نماز کنٹینیو نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور دوسری کہ میں کیب کا ڈرائیور کیب چلاتا ہوں، تو جس وجہ سے مجھے آٹو اسٹیشن پہ آنا پڑتا ہے، تو میری ادھکتر نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے امام صاحب سے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ میں اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتا ہوں۔ کثرت البول، ان کو جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں نماز کیسے پڑھیں؟ اس کثرت البول کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ اگر اس طرح سے کسی انسان کو اس طرح کا بیماری ہے تو وہ اس جگہ پہ کپڑا یا روئی وغیرہ کچھ اس طرح کا استعمال کریں، اور وہ چیز کپڑے میں نہ لگنے پائے تاکہ کپڑے نجس نہ ہونے پائے، اور جب اس کو نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اتنی جگہ کو پاک کرے اور وہ روئی چیز کو بدل دے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ وضو کے نماز کے جتنی دیر رہ سکتا ہے اس نے وضو کر کے نماز پڑھے۔ دوسرا مسئلہ ان کا جو ہے وہ کیب کا مسئلہ ہے۔ کیب چلانے میں آپ جو ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں 10 منٹ کا ٹائم تو آپ کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل مسلسل جو ہے مثلا ظہر کا وقت 1 بجے ہوتا ہے تو 1 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک آپ مسلسل گاڑی تو نہیں چلاتے ہیں نا، کہیں پہ 10 منٹ کے لیے رکتے ہوں گے۔ 10 منٹ میں آپ کو اگر کوئی موقع ملے تو کر سکتے ہیں، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جو ہے اس طرح سے کھڑے ہو کر کہیں اگر موقع نہیں ملا ہے تو آپ اپنی گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ غافلین میں شمار نہ کیے جائیں، ذکر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں، اور جب موقع ملے تو اس کو باقاعدہ ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں محمد شائق ہوں پٹنہ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نماز میں ہم لوگ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عشاء کی نماز میں دعا قنوت میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ کالا دھاگا ہاتھ میں یا انگوٹھی وغیرہ، لوہے کی انگوٹھی، الومینیم کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی یا پتھر والی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ہم کو بھروسہ ہے تو پھر یہ انگوٹھی پر بھروسہ کیوں نہ ملے؟ اس کے بارے میں وضاحت سے بتائیے۔ یہ غلط فہمی ہمارے بھائی کی دور کر دیجیے۔ نظر مسئلہ یہ ہے کہ نستعین اور مدد کے سلسلے میں بالکل صحیح ہے، اللہ کے عالم کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں یا کان عبد یا نصیر، خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ جناب بھروسے کی بات، جناب چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا کو سلام کیا۔ مولا کہاں سے آیا؟ کہ فلاں جگہ سے آیا۔ کیسے آیا؟ کیا ذریعہ؟ کہا میں اونٹ
سے کی سواری پہ آیا ہوں، اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ کہا اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، اللہ کے توکل تو اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور چھوڑ دیا۔ تو امام نے کہا کیا مطلب کہ اونٹ کو چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پہ ہے؟ کہا نہیں، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ اونٹ کو باقاعدہ پہلے آپ کسی پیڑ وغیرہ سے باندھیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اس لیے کبھی کبھی بندھے ہوئے اونٹ بھی کھل جاتے ہیں، کھول لے جاتے ہیں لوگ، اور ایسی جگہ باندھے جہاں چوری نہ ہونے کا، تو یہ ہے توکل کا مطلب۔ رہی بات نستعین کے سلسلے میں، ایسے تو سب چیزوں میں آ جائے گا، اگر سب کچھ اللہ پہ ہی بھروسہ ہے، بارش ہو رہی چھتری لے کے کیوں چلے، جو ہے کہ آپ کو دھوپ سے بچنے کے لیے کپڑا کیوں پہنا ہے، فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام، یہ سارے کام میں آپ کو گیہوں بنیے کہاں سے آپ کو بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نستعین کا مطلب یہ نہیں، نستعین کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہم نے، جس سے اس نے کہا جناب آدم کے زمانے سے، جس سے اس نے کہا پروردگار ہمارا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مالک تجھے بھی مانوں گا، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانوں گا۔ رہی بات دھاگے کی، انگوٹھی کی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں واقعی کوئی کسی انگوٹھی کو خدا نہیں مانتا ہے، کسی دھاگے کو پروردگار نہیں مانتا ہے۔ جیسے آپ بیمار ہوئے تو اللہ پہ بھروسہ، شفا تو وہی دینے والا ہے قرآن میں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوا لے کے کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے نزلہ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب، تو یہ ڈاکٹر کیا کرے گا تو سب اللہ۔ تو انگوٹھی وغیرہ کا سلسلہ یہ ہم خدائی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ زینت کے لیے ہے، جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بال کٹواتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، زینت کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی زینت میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شکیل نوگامی بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امانت میں خیانت کرے، یعنی کسی کا مطالبہ لے کر واپس نہ لوٹائے، تو کس حد تک کوشش کرنی چاہیے اس سے پیسے لینے کے لیے، کس حد تک اسٹرگل کرنا چاہیے؟ اگر بات جھگڑے تک پہنچ جائے تو کیا جھگڑا کرنا چاہیے یا صبر سے اور نماز سے کام لیتے ہوئے چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ یہی میرا سوال ہے۔ خدا حافظ۔ اپنے حق کا مطالبہ کرنا، امانت میں کسی کے پاس امانت رکھی ہو نہیں دے رہا ہے تو کس حد تک مطالبہ کرنا چاہیے اگر جھگڑے کی حد تک بات پہنچ جائے؟ دیکھیے، سب سے بڑی غلطی ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں جو پیغمبر اسلام نے جو اصول بتائے ہیں، رہن قرض کے جو باقاعدہ چیپٹرز ہیں، بے شک، کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے عبادات کے سلسلے میں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ ایک پورا چیپٹر معاملات کا ہے کہ آپ کسی کو رہن دیں یا کسی کو قرضہ دیں تو اس کے لیے لکھا ہے کہ آپ پہلے اس کو تحریر کریں، تحریر ضرور لیں۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ برا مانے گا اور یہ کہے گا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، جب کہے کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں، سمجھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ گڑبڑ کرنے والا ہے۔ تو آپ جو کبھی کوئی کہے کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں، کہا بھروسہ ہے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ ہم تحریر لیں۔ تو جو تحریر آپ لیں گے، تحریر آپ کے پاس ہوگی کہ آپ نے اتنا دیا ہے، وہ کہے گا کہ ہم نے اتنا لیا ہے، اس ٹائم میں ہمیں آپ کو دینا ہے، تو اس میں جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے یوں ہی آپ کسی کو دے دیا ہے، نہ تحریر لیا نہ بھروسہ کیا، بھروسہ کر لیا آپ نے، اگرچہ بھروسے پہ دنیا قائم ہے، مگر شریعت نے یہ ایک دوسرے کے بھروسے کے توڑنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ایک دوسرے کے جھگڑے کی سیفٹی کے لیے کیا تھا، تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو۔ ایسا کیا کریں کہ جب کسی کو کچھ دیں تو اس کی تحریر لیا کریں، اس سے کہ ہم نے لیا ہے، آپ کے ہم نے دیا ہے۔ رہی بات جھگڑے کی، دیکھیے اگر اس سلسلے میں اگر اس کے پاس ہے اور وہ نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسے ٹائم دیں کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے۔ قرض دار کو مسلسل جو ہے آپ بار بار ٹارچر نہ کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے، اور اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے تو ایک درہم بھی اگر کسی کا مارا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کا مارا ہے یا مومن کا مارا ہے، کسی کا بھی ایک درہم اگر اس نے نہیں دیا ہے جان بوجھ کے، تو قیامت کے دن اس درہم کا اس کو جو ہے بدلہ دینے میں تکلیف ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم دیدار سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں جسے ہم اللہ کے بہت محبوب رہ سکتے ہیں، یعنی خبر کے عذاب کا ڈر کم ہو، اور ہمارے کون سا عمل اللہ کو پسند آئے؟ پلیز جواب بتائیے اس کا۔ بہن کا سوال ہے کہ قربت الہی کے سلسلے میں کون سا ایسا عمل کریں کہ زیادہ سے زیادہ قربت حاصل ہو؟ یہ ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا تھا اس میں لفظ قربت استعمال ہوتا ہے، قربت اللہ۔ میں آپ کو ایک سلسلہ بتا دیتا ہوں۔ یوں تو آپ کی ایج میرے خیال سے ابھی والدین کی خدمت کرنے کی ہے، والدین کی فرما برداری کی ہے، اور جو فرما برداریاں ہیں معصومین کے سلسلے سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے پوچھا کہ حل لی عمل خالص، کبھی آپ نے میرے لیے کوئی خالص عمل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے،
تسبیح تیرے لیے، تحلیل تیرے لیے، میں صلیت لک وصمت لک وحللت وسبحت لک. تو اللہ کے علم نے کہا نہیں، تسبیح و تحلیل تم نے اپنے درجات کو بلندی کے لیے پڑھی، نماز جنت میں جانے کے لیے، روزہ سپر بننے کے لیے جہنم و تمہارے درمیان، میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ رونے لگے، پروردگار تیرے لیے کیا عمل خالص؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ حل کسوت عریان وحل سقیت عطشان، کیا کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا؟ کیا کبھی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا کبھی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا؟ کیا کبھی پریشان کو آسانیاں پیدا کی؟ تو یہ سارے عمل میرے لیے ہیں. خلاق عالم چاہتا ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک عبادات ایک معاملات. اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی رشتہ رہے اور میرے رشتے سے بڑا میری مخلوق سے رشتہ رہے. جو میری مخلوق سے رشتہ رکھتا ہے اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے قدم کو ثابت کر دیا جائے گا. خلاق عالم نے یہ جو کہا ہے اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد کا مطلب وہ بھوکا نہیں کہ اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے گھر نہیں چاہیے، اس کو کپڑا نہیں چاہیے، اس کو کھانا نہیں چاہیے. وہ مدد کا مطلب ہے مخلوق الہی کی مدد کرنا. خدا مخلوق الہی کی مدد کو اپنی مدد کہہ کے پیش کر رہا ہے. سب سے بہترین تقرب الہی کے لیے جو عمل ہے وہ مخلوق الہی پہ شفقت کرنا اور مومن کے دل کو خوش کرنا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، آپ فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام محمد حاصر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے سے کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ السلام علیکم. غالباً بھائی کا سوال نماز کے لیے ہے کہ نماز میں سورہ حمد، ہمارے یہاں ہر سورہ کے لیے بسم اللہ ضروری ہے. تو یہ فرما رہے ہیں سورہ حمد کے بعد جو دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ کہنا ضروری ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ ہمارے یہاں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کا جز ہے. جی جز ہے، یعنی وہ بخود اس میں بسم اللہ سورہ میں شامل ہے. نہ صرف یہ کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد آپ جب بسم اللہ پڑھیں تو یہ معین کر کے پڑھیں کہ آپ نے کس سورہ کے لیے بسم اللہ کہی. جی مثلا آپ نے بسم اللہ کہنا کا شروع کیا تو آپ معین کریں کہ اس کے بعد مجھے سورہ انعطینا پڑھنا ہے یا انا انزلنا پڑھنا ہے یا سورہ قل واللہ پڑھنا ہے. سورہ معین کر کے بسم اللہ پڑھیں تاکہ اس سورہ کی بسم اللہ کہی جا سکے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں سید سلطان احمد زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں ان میں کتنے پیغمبروں کے پاس کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحیح سے نازل ہوئے ہیں؟ جس کی کوئی اگر تعداد ہو تو مہربانی کر کے وہ بتائیں. کتابیں تو 4 مشہور جو نازل ہوئی ہیں، صحف جو ہے، صحیفے جو نازل ہوئے ہیں. جی اس سلسلے میں نہیں، وہ کتابیں تو خیر ٹھیک ہے، وہ 4 کتابیں آسمانی ہیں جن پہ کتابیں نازل ہوئیں، ان پہ صحیفے بھی نازل ہوئے. مثلا قرآن مجید میں کچھ پیغمبروں کے نام ہیں، 26-27 جو بھی اس طرح سے نام ہیں جن کے نام قرآن مجید میں ہیں، ان کو صاحب صحیفہ 100% ہیں. اس کے علاوہ کچھ جناب یونس پہ 250 صحیفے نازل ہوئے. اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنے نبیوں پہ نازل ہوئے. مختلف انبیاء مختلف زمانے میں رہے ہیں تو مختلف زمانے میں مختلف صحیفے نازل ہوئے. صحیفے سے مراد ہوتا تھا کہ ایک ٹاپک کے اوپر ایک چیز بات آئی، اس کو صحیفہ کہتے تھے. تو ایک ٹاپک پہ بات آئی جناب یونس، اس طرح سے 250 صحیفے ان کے اوپر 250 صحیفے جیسے ہم صحیفہ کاملہ کہتے ہیں. صحیفہ کاملہ الگ چیز ہوگی، وہ اتنی موٹی کتاب ہے. یہ صحیفہ مطلب 1 پیج 2 پیج 4 پیج، یہ ایک پیغام چھوٹا پیغام. اس طرح سے مختلف انبیاء پہ نازل ہوئے. 26-27 نام تو قرآن مجید میں، ان پہ بھی. ان کے علاوہ جو انبیاء جن کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ، اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب بھی نازل ہوئی اور صحیح چونکہ قرآن مجید کا ہے، جو صحف ابراہیم و موسیٰ ہے سورہ سبع اسماء میں اس کا ذکر ہے. تو کوئی تعداد اس کی نہیں بتائی گئی کوئی تاریخ میں کہ اتنے انبیاء پہ ہیں. اب اگر کسی نے کوئی تعداد گنی ہے تو وہ کنفرم نہیں ہو سکتی کہ وہ تعداد ہے. مختلف انبیاء پہ صحیفے نازل. ناظرین کرام، اسی سوال کے بعد ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. وقفے کے درمیان بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں بہت اہم ہیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں.